پانی کے پاس گئے، وہاں پر وضو فرمایا مولا نے، اور صلی منفردن، اور فرادہ نماز پڑھی مولا نے۔ پھر مولا نے اپنے عصا کو مارا پانی پر اور کہا انقص باذن اللہ و مشیتی۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں اس واقعے کو لکھا ہے، انقص باذن اللہ و مشیتی، جا پانی واپس چلا جا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مشیت سے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پانی میں رستہ بن گیا، اور فخر موسیٰ حیدر کرار نے جب پانی پر عصا مارا اپنا تو وہ پانی اللہ کے اذن سے واپس چلا گیا۔ میرے ساتھ رہے گا، میں روایت کی خاص وجہ سے سنا رہا ہوں۔ فغاض الماء حتى بدت الحيتان، روایت میں ہے کہ جیسے ہی پانی پیچھے گیا تو مچھلیاں جو پانی کے ساتھ آ گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اوپر، تو جو مچھلیاں اوپر ظاہر ہوتی جا رہی تھی ہر مچھلی کہتی جا رہی تھی مولا علی کو کہ السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر علی آپ پر سلام ہو۔ اچھا جب خود غور کیجئے گا، جب مولا علی کو سلام کیا ہوگا مچھلیوں نے تو خدا کا حکم کیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے یہ کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، جب آپ مولا کی زیارت پڑھیں نا تو اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھ کے سلام کیا کریں مولا کو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے کہ جب بھی، یہ تو ہم سے حکم ہو رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کوئی تحیت و سلام تم تک پہنچائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اس کے مثل کم از کم اتنا ہی اسے جواب دو، او بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا اس سے بہتر اسے سلام کا جواب دو۔ یعنی روایت میں اس لیے آیا ہے کہ کہیے السلام علیکم، اگر کوئی کہتا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے زیادہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، آپ اسے پلٹ کر، کیوں؟ اس سے بہتر جواب دیں۔ سلام کرنا مستحب، سلام کا جواب دینا واجب، لیکن سلام کا جو جواب دینا واجب ہے اس میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیجیے۔ اور اگر آپ سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روایت میں، کیونکہ اس سے بہتر جواب دو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اب ذرا سوچئے گا، جب مجلس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، زیارت یہ میں ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا مولا آپ جواب دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں حکم ہے تو کیا مولا خود اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو جواب دیتے ہوں گے مولا، جب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، تو جو مولا حیدر کرار اور امام حسین علیہ السلام سے جواب آئے گا وہ کتنا احسن جواب ہوتا ہوگا مولا کی طرف سے۔ اس لیے ایک مومن کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں کم از کم مختصراً صحیح وہ اپنے مولا اور آقا کو سلام نہ کرے۔ کم لطفی ہے، کم لطفی کہ مختصر زیارت ابا عبداللہ الحسین بھی کوئی نہ پڑے، پورا دن گزر جائے۔ جب ہم سلام کریں گے تو بہتر جواب مولا کی جانب سے موصول ہوگا۔ واضح ہو رہی ہے؟ تو اس خاطر ہے کہ کتنے مومنین جو روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس کے آثار کو دیکھتے ہیں، کتنے مومنین ہیں کہ جو روزانہ زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں اگر آپ اس کے مکمل حقیقی ثواب کو انشاءاللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ لعن اور ایک دفعہ درود کا حصہ پڑھیں گے ثواب تو تب بھی ملے گا کیونکہ مولا کی زیارت ہے وہ، لیکن آپ 100 دفعہ پڑھنے میں مکمل ثواب کو بھی حاصل کرنا چاہیں، طریقہ بھی مختصر رہے، تو آپ یہ کام کیجئے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلك، اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اس پورے حصے کو ایک دفعہ پڑھیے۔ اور پھر یہ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، آخری جو جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا، یہ اللہم لعنہم جمیعا 100 مرتبہ پڑھ لی، فقط ایک حصہ۔ پھر السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، یہاں تک ایک دفعہ پڑھیے۔ پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ پڑھ لیجئے 100 مرتبہ، آپ کو مکمل زیارت عاشورہ کی برکتیں اور فضیلتیں عطا ہو جائیں۔ وقت بھی بڑا مختصر لگے گا، آپ دیکھیں گا اس میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اس عمل۔ بعض لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ کوئی دعا